وہ آپ نے ایک جوک سنا ہوگا کہ زندگی انسان کی 4 دن کی ہے اور ساگ ہم 8 دن کا اکٹھا کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ آج ہمارے گھر بھی سردیوں کی سوغات بن رہی ہے، وہ ساگ، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سردیاں نا انکمپلیٹ ہوتی ہیں دیسی گھی کے تڑکے والے ساگ کے بغیر، اور اس کے ساتھ مکھن والی روٹیاں ہوں، بہت ہی مزہ آتا ہے۔ ویسے ایسا مجھے نہیں لگتا، میرے ہسبینڈ کو لگتا ہے، کیونکہ انہیں ساگ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو پھر اس ریلیشن شپ کی مزے کی بات یہی ہوتی ہے کہ کچھ آپ اپنی منوا لیتے ہیں اور کچھ آپ ان کی مان لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو یہ زندگی کی گاڑی ہے نا، وہ مزے سے چلتی رہتی ہے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، وہ دنیا کا ایک واحد رشتہ ہے کہ جس میں اگر آپ کی بانڈنگ اچھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بنتی ہے، کیمسٹری اچھی ہے، تو آپ کی زندگی جنت ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر الٹا حساب چل رہا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں اچھی چل رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، کانفلکٹس آ رہے ہیں، تو پھر آپ کا ہر دن جو ہے نا وہ ایک مشکل سے گزرتا ہے۔ اور ظاہر ہے ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ میرا اپنے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ بہت ہی اچھا ہو، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ میاں بیوی کے رشتوں میں کہ سوچ کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، پرسنالٹیز اتنی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، چوائسیز کا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اتنے کلاشز آ جاتے ہیں کہ پھر دل ہی نہیں چاہتا، اور عورت یہی سوچتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں تو میں بھی اپنی مرضی کروں گی، اور گزرتے وقت کے ساتھ نا، ہر دن کے ساتھ وہ فاصلے، وہ کمیونیکیشن گیپ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ معاملات کب ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ کچھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح سے اس رشتے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک عورت ہی ہوتی ہے جو کہ ایک رشتے کو خوبصورتی سے لے کے چلتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ڈھنگ ڈالا ہوتا ہے، اس کے اندر صبر، پیشنس، قوت برداشت ڈالی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو سہ سکے، لوگوں کو معاف کر سکے، اپنے دل کو بڑا کر سکے اور پھر آگے بڑھ سکے۔ اچھا، جتنی بھی ینگ گرلز مجھے سن رہی ہیں جن کی شادی ابھی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی بھی نہ کوئی چیز آپ کو پلیٹ میں نہیں ملتی۔ اب کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ کسی گھر میں گئی ہیں، اسپیشلی ود یور اسپاؤس، اور ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہے، ان کی ہر ہیبٹ اچھی ہے اور بہت ہی ایک نا فینٹیسی لائف چل رہی ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کلیشز ہر جگہ ہوتے ہیں، پرسنالٹی کا ڈفرینس ہر جگہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پانی پسند ہے تو ان کو آگ پسند ہے، اتنا اپوزٹ ریلیشن شپس بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر ہے تو اب ہم نے جو ہے ہم نبھائیں کیسے اور ہم چلیں کیسے، یہ تو بندہ ہمارے مطابق ہی نہیں ہے، اس کی تو سوچ ہی مجھ سے نہیں ملتی۔ ہر چیز کو نا سیٹل آؤٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ہم لوگوں کو ہوتی ہے بہت زیادہ جلدی کہ ابھی ہوا، بس ابھی میں نے یہ سوچا ہے اور ابھی ایسے ہو جائے۔ ایک جو ریلیشن شپ میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اینگر ایشوز، کہ بھئی میرے ہسبینڈ جو ہے ان کو تو فوراً ہی غصہ آ جاتا ہے، وہ فوراً آگے سے چیخنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی انہوں نے بات سننی نہیں ہوتی، فوراً ہی وہ کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ واقعی میں ایک بہت ہی وائلڈ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ اگر اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں کہ وٹ آئی ڈو از، کیونکہ ہر ریلیشن شپ میں بحث، آرگیومنٹس، گرما گرمی ہوتی ہی ہے، ہر وقت ہم ہنستے مسکراتے رہیں، ایک سیدھی سی لائن چلتی رہے، ہیپی ہیپی سب رہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہر رشتے میں یہ تھوڑا بہت اونچ نیچ آتی ہے، ہم نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے لے کے چلنا ہے، وہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو میں کیا کرتی ہوں کہ چاہے میری غلطی ہے یا نہیں ہے، اگر مجھے سے لگ رہا ہے کہ وہ غصے میں آ رہے ہیں اور بحث ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے، میں فوراً خاموش ہو جاتی ہوں، یا پھر میں وہ کمرہ ہی چھوڑ کے چلی جاتی ہوں، کیونکہ صحیح سی بات ہے، اگر بحث ہو رہی ہے، آپ کے لیے اپنے آپ کا غصہ کنٹرول کرنا، چپ رہنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا میری غلطی نہیں ہے اور پھر بھی میں چپ رہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ لیکن اس وقت جب آپ صبر کا مظاہرہ کرتی ہیں، تھوڑی دیر خاموش ہو جاتی ہیں، آپ یقین جانیں کہ وہ جو غصہ ہوتا ہے نا، فوراً جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اگلا بندہ سوچتا ہے کہ بھئی میں اتنا چیخ رہا ہوں اور یہ تو آگے سے ایک لفظ نہیں بول رہی ہے، اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، تو وہ بھی فوراً سے کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ میری دادوں نے ہمیشہ ایک بات کرتی ہوتی تھیں کہ بیٹا ایک چپ 100 سکھ۔ یہ بات اتنی ڈیپ ہے اور اتنی زبردست، یہ ایک میں کہوں گی کہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنی بیٹی کو بھی انشاءاللہ یہی سکھاؤں گی کہ بیٹا جب بھی ایسے کوئی موقع آئے نا کہ اب آپ کو یا تو نہیں پتہ کہ آپ نے کیا بولنا ہے، یا پھر آپ غصے میں ہیں، کوئی بھی آپ کا ایسی ایموشنل فیل ہے، آپ فوراً سے خاموش ہو جائیں۔ اسپیشلی ہسبینڈ کے ساتھ تو کوئی مقابلہ ہوتا ہی نہیں، ایگو اور یہ ساری چیزیں باقی رشتوں میں ہوں تو چلو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن ہسبینڈ کے ساتھ ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قابل احترام بنایا اور ان کا احترام میرے پہ فرض ہے۔ اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ دونوں کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سچویشن کس طرح سے لے کے چلنی ہے، اور آپ کو ایک دوسرے کی پریفرنسز کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے نا یہاں اکثر ریلیشن شپ میں ایسے ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ خواتین کیا فیل کر رہی ہیں نا، ان کو ایسے دل چاہتا ہے کہ بھئی میاں صاحب کو خود ہی پتہ چل جائے کہ میں کیا فیل کر رہی ہوں، میں کیا محسوس کر رہی ہوں، مجھے کس بات پہ غصہ آیا ہے، یا ایک دم خاموش ہو جائیں گی، اور جب وہ پوچھیں گے کہ ہاں جی بھئی کیا ہوا ہے، آپ تھوڑا ناراض لگ رہی ہیں یا آپ تھوڑا چپ چپ لگ رہی ہیں، تو جی کچھ نہیں،
کچھ نہیں. اور جب وہ کہیں اچھا جی ٹھیک ہے تو ہمیں فوراً سے برا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ان کو خود سے پتہ ہونا چاہیے. کیسے پتہ ہونا چاہیے؟ وہ کوئی نجومی تھوڑی ہے کہ وہ آپ کے دل کا حال جان لیں گے یا ان کو فوراً پتہ چل جائے گا. ہم بینگ اے ویمن نا بہت سینٹیمنٹل، بہت ایموشنل ہوتی ہیں. اور میں صرف آپ سب کی بات نہیں، میں اپنے آپ کو بھی اس چیز میں شامل کر رہی ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. دل چاہتا ہے کہ بس نہ وہ اپنا ہمارا ذہن پڑھ لیں، ہمارا دماغ پڑھ لیں. اور وہی بات ہے نا، فرسٹریشن آ جا کے ہسبینڈ پہ یا بچوں پہ ہی نکلتی ہے، چاہے کسی کا بھی غصہ ہو. تو کمیونیکیشن اس وقت ریلیشن شپ میں سب سے زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ آپ شیئر کریں کہ میں کیا فیل کر رہی ہوں، مجھے آپ کی یہ بات یا کسی کی بھی یہ بات بری لگی ہے، اس وجہ سے میرا یہ اس طرح کا موڈ ہے. اور پھر اس کے بعد اس چیز کو نا سالو آؤٹ کرنے کی طرف دیکھیں کہ اچھا چلو ہم باہر آئس کریم کھانے چلتے ہیں، ہم چائے پی آتے ہیں. اچھا بیٹھ کے میں کہتی ہوں ہسبینڈ کے ساتھ آپ 2 گھڑی بات بھی کر لیں نا، خاموشی سے آرام سے تھوڑا سا ان کے ساتھ شیئر کر لیں کہ یہ مسئلے مسائل ہیں، تو آپ کا دل ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر سے انسان اگلے دن کے لیے فریش ہو جاتا ہے. تو کمیونیکیشن اتنی ضروری چیز ہے، ہم اس کو بہت ہی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. بس وہی سارے دن کا جو غبار ہوتا ہے وہ دل میں بھرتے ہیں، سو جاتے ہیں، اگلے دن پھر ایک برے سے موڈ کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں اور وہ سارا غصہ اگین وہی فرسٹریشن بچوں پہ، میاں پہ، گھر کے کام پہ نکل رہی ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ چیزیں شیئر کر لی جائیں، ان کو بتا دیا جائے کہ بھئی آپ نے ایسے کیا ہے یا یہ مسئلہ ہوا ہے، تاکہ وہ فوراً سے وہ مسئلہ حل ہو جائے. ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے کہ اس نے میرے رشتے کو نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، میرے بانڈ کو اتنا اسٹرانگ کیا ہے نا، وہ ہے ایکسچینجنگ گفٹس. اب میں برتھ ڈیز کا، اینیورسریز کا انتظار نہیں کرتی کہ کوئی موقع آئے گا، ویلنٹائنز آئے گا تو میں ان کو پھول دوں گی، چاکلیٹ دوں گی، کارڈ دوں گی. ایسا نہیں ہے. میں نے کہیں پہ بھی جانا ہے اور بلکہ میں خیال سے جاتی ہوں کہ مجھے ان کے لیے کوئی چیز پسند آ جائے اور ایک بجٹ رکھ کے جاتی ہوں تو میں نے وہ لازمی لے لینی ہے. اور کوئی اتنا کوئی بڑھ چڑھ کے کچھ بھی نہیں کرنا. بس اس طرح ہوتا ہے کہ تو میں نظر رکھتی ہوں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا وہ لینا چاہ رہے ہیں، یا پھر کچھ بھی جو پسند آ جائے، پینٹس، ٹراؤزرز، شوز، کچھ کھانے پینے کے لیے، اینی تھنگ. دیکھا جائے تو بہت چھوٹا جیسچر ہے لیکن یہ اتنا اثر رکھتا ہے. بلکہ ہمارے دین میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر ایک دوسرے کے درمیان باہمی محبت چاہتے ہو تو تحفے تحائف ایکسچینج کرو، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دو. تو یہ واقعی میں یہ ٹپ بہت یوزفل ہے. اگر بانڈ اسٹرانگ کرنا ہے تو لازمی جو ہے نا، ہم نے ایونٹس کا ویٹ نہیں کرنا اور بس گاہے بگاہے ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے سرپرائزز دیتے رہنا ہے. کوئی بھی رشتہ ہو نا، اس میں ایفرٹس بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. آپ جس بھی چیز میں اپنی توانائیاں لگائیں گے، اس چیز میں اپنی کوششیں ڈالیں گے تو وہ چیز کبھی نہ کبھی سکسیزفل ہو ہی جائے گی. اس کی ایگزامپل میں اس طرح سے دوں آپ کو کہ آپ نے ایک نا پودا ہے وہ لگایا، ایک بیج لگایا ہے، تو بہت پیار سے پہلے اس بیج کو ہم لگاتے ہیں، پھر ہم اس کو نا ڈیلی پانی دیتے ہیں، اس کی سورج کی روشنی کا خیال ہے، ہوا کا خیال ہے. اور ڈیلی جب ہم اس کو کئی عرصہ پانی دیتے ہیں نا، وہ آہستہ آہستہ سے کلی کھلتی ہے اور پھر وہ کلی ایک تناور درخت میں بدل جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں اس چیز کا مزید خیال نہیں رکھنا پڑتا، بلکہ وہ درخت جو ہے وہ ہمارے لیے سائے کا باعث بن جاتا ہے. تو یہی اسی طرح سے یہ رشتوں کی مثال ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی رشتہ گرو کرے، سکسیزفل ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایفرٹس ڈالنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں اس کو پیار، محبت، سلیقے کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ یہ تناور درخت بن سکے. کسی بھی رشتے میں آپ کا کیا گیا صبر نہ ہمیشہ رنگ لاتا ہے. وقت سدا ایک سا نہیں رہتا. اگر آج حالات برے ہیں تو کل انشاءاللہ اچھے بھی ہوں گے. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے صبح ہے تو رات بھی ہونی ہے، رات ہے تو اگلی صبح بھی آنی ہے. تو کسی بھی حالات سے، کسی بھی رویے سے پریشان نہیں ہونا. صرف آپ نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے آپ کو ٹوٹنے نہیں دینا اور اجر صرف اللہ سے لینا ہے. انسانوں کے لیے، انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے اجر دینا. وہ تو آپ کی سالوں کی گئی محنت پہ فوراً سے پانی پھیر دیتے ہیں. آپ نے صبر رکھنا ہے، اپنے رشتے کو آنیسٹی، لائلٹی کے ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنی نیت اچھی رکھنی ہے. اور یقین جانیے جہاں نیتیں اچھی ہوتی ہیں نا، وہاں پھل ہمیشہ ہی بہترین ہوتا ہے. اور میاں بیوی کا رشتہ وہ واحد رشتہ ہے جو قبر تک ساتھ نبھاتا ہے. ایک لڑکی نے اپنے ماں باپ کے گھر اتنا ٹائم اسپینڈ نہیں کرتی جتنا وہ اپنے شوہر کے ساتھ گزارتی ہے. تو کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم بنیادیں اتنی مضبوط بنا کے چلیں کہ پھر آگے جا کے نہ کوئی بھی طوفان، کوئی بھی آندھی ہمیں ہلا نہ سکے. اور جی دیٹس اٹ فار ٹوڈے. آئی ٹرولی ہوپ کہ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ نے کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک لازمی دینا ہے. میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ لسننگ می. اللہ حافظ.